ہاں، تو میرا نام ہے غلام دستگیر۔ تو میں نے 1990 میں 1990 میں سول انجینئرنگ کیا تھا NID یونیورسٹی سے۔ اس کے بعد میں KDA چلا گیا تھا۔ اس کے بعد پھر میں MS کرنے امریکہ چلا گیا، میشیگن یونیورسٹی ڈیٹرائٹ میں۔ تو آج کل میں بحریہ ٹاؤن کراچی میں ہوں۔ تو اگر آپ کو کوئی بھی کام ہے بحریہ ٹاؤن کراچی میں تو آپ مجھ سے رابطہ قائم کر سکتے ہیں۔ آپ کا کوئی پلاٹ ہے اس پہ گھر بنوانا ہے، یا آپ کا کوئی پلاٹ ہے اس کو بیچنا ہے، یا آپ کو کوئی بنا بنایا بحریہ کا ولا لینا ہے، یا آپ کو کوئی دکان لینی ہے، کوئی آفس بک کرانا ہے، آفس لینا ہے، کوئی فلیٹ خریدنا ہے، کوئی فلیٹ بک کرانا ہے، تو اس سلسلے میں بھی آپ مجھ سے رابطہ قائم کر سکتے ہیں۔ تو اس کے علاوہ میں KDA میں رہ چکا ہوں، تو اگر آپ کا کوئی KDA میں کام ہو تو اس سلسلے میں بھی میں آپ کی ہیلپ کر سکتا ہوں۔ اس کے علاوہ سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی میں آپ کو گھر کا نقشہ بنوانا ہے اور اسے سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی سے اپروو کرانا ہے، تو وہ بھی میں آپ کو کرا کے دے سکتا ہوں۔ اس کے علاوہ پاکستان انجینئرنگ کونسل میں اگر آپ کو کمپنی رجسٹر کرانی ہے، یا آپ کو کمپنی رجسٹر ہے اس کا لائسنس رینیول کرانا ہے، یا وہی لائسنس کو اپ گریڈ کرانا ہے، تو اس سلسلے میں بھی میں آپ کی مدد کر سکتا ہوں۔ تو آپ مجھے کال کریں۔ میرا واٹس ایپ کا نمبر ہے 9233205441 اس کے علاوہ گھر کا نمبر ہے 02135651 اس کے علاوہ ای میل ایڈریس ہے ghulamexpo12@gmail.com۔ اس کے علاوہ گھر کا ایڈریس ہے فلیٹ نمبر H23 بلاک 23 عسکری 3، یہ ہے جناح اسپتال کے سامنے۔ تو آپ مجھ سے عسکری 3 کی مسجد میں بھی مل سکتے ہیں اور گھر پہ بھی مل سکتے ہیں۔ تو پھر جو بھی آپ کا کام ہوگا تو آپ کو میں لے جا کے آپ کا کام کرا کے دوں گا۔ تو اب تو نقشہ بنانا بہت آسان ہو گیا۔ پہلے ہم لوگ جب نقشہ بناتے تھے تو وہ کاغذ پینسل لے کے بڑی سی پیپر شیٹ پہ بناتے تھے۔ اب یہ بنے بنائے نقشے ہوتے ہیں کمپیوٹر میں، تو اس کے اندر بس صرف پلاٹ کی لمبائی چوڑائی ڈالتے ہیں تو وہ خود بخود تیار ہو جاتا ہے۔ تو نقشہ بنانا بہت آسان ہو گیا۔ تو جو بھی آپ کا پلاٹ کا سائز ہے تو اس کو آپ بتا دیں، تو میں نقشہ آپ کو بنا کے اور گراؤنڈ+2 کا اپروول لے کے آپ خود بھی کرا سکتے ہیں سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی سے، اور آپ کو اگر میری ہیلپ کی ضرورت ہے تو وہ بھی میں آپ کو کرا کے دے سکتا ہوں۔ تو نقشہ بنائیں، گھر بنائیں، اور اگر آپ کا گھر بنا ہوا ہے تو اس کے اوپر اگر 2 منزل بنانی ہے تو اسی نقشے کو آپ جا کے سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی سے گراؤنڈ+2 پہ اپروو کرا سکتے ہیں۔ وہ بھی جو بھی نقشہ آپ کا ہے اس پہ آپ نے ایک کیپٹل G لکھنا ہے اور پلس کی سائن لگانی ہے اور 2 لکھنا ہے، تو وہ نقشہ آپ کا گراؤنڈ+2 ہو جائے گا۔ پھر آپ جائیں اس میں سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی میں اور وہ اس کا آپ کو اپروول دے دے گا گراؤنڈ+2 کا۔ تو اگر آپ نے نیچے گھر بنایا ہوا ہے تو پھر اوپر اور اس کے اوپر آپ بنا سکتے ہیں۔ تو یہ بہت آسان کام ہے، لیکن یہ ہے کہ جب پتہ ہوتا ہے جب ہی آسان ہوتا ہے۔ ہر کام دنیا کا آسان ہوتا ہے، بس آپ کو پتہ ہونا چاہیے کیسے ہوتا ہے۔ تو یہ ہے نقشے کا۔ اس کے علاوہ KDA کا میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ تو وہ پھر لوگوں نے کہا ہے کہ ایک ہی ویڈیو بنا دیں، KDA کی الگ سے بنائیں اور سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کی الگ سے بنائیں اور PEC کی الگ سے بنائیں۔ تو دیکھیں KDA کی اور SBCA کی اور PC کی جو الگ الگ ویڈیو بن نہیں سکتی۔
یہ سوال تو کیا تھا کسی نے کہ آپ سیپریٹ ویڈیو بنائیں، کے ڈی اے کی الگ بنائیں، ایس بی سی اے کی الگ بنائیں، اور پاکستان انجینئرنگ کونسل کی الگ بنائیں، لیکن یہ ویڈیو الگ نہیں بن سکتی کیونکہ یہ سب یہ آپس میں ایک دوسرے سے لنک ہیں ادارے۔ اب فرض کر لیں ایس بی اے سے آپ نقشہ بنائیں گے تو کے ڈی اے کی زمین پہ بنے گا نا، تو کے ڈی اے آگے بیچ میں، اور پی ای سی کا اگر لائسنس ہے تو اگر آپ کو کے ڈی اے کا گورنمنٹ کا کوئی پروجیکٹ کرنا ہے تو آپ کے ڈی اے میں آئیں گے، کوئی فلائی اوور بنانا ہے، کوئی کے ڈی اے کی بلڈنگ بنانی ہے، کوئی کے ڈی اے، اب آج کل تو ٹریفک نیچے سے چلتا ہے، کے ڈی اے نے بہت جگہ پہ فلائی اوور آرڈر کیے ہوئے ہیں، تو وہ ہے، پھر اس کا نقشہ اپروو کرانا ہے تو سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی جانا پڑے گا آپ کو۔ تو یہ سارے لنک ہیں آپس میں ایک دوسرے سے، تو ان کو ایسا نہیں ہو سکتا کہ الگ الگ نقشے بنائے جائیں۔ تو اب میں نے میرا اگلا تھا سوال کسی کا کہ کے ڈی اے کے اندر یہ جو کے ڈی اے میں 3 طریقے ہیں۔ کے ڈی اے جو ہے ایک تو یہ کہ کے ڈی اے قراندازی کے ذریعے پلاٹ اپنے پبلک پہ قراندازی کے ذریعے دیتا ہے، تو جب بھی کے ڈی اے اناؤنس کرتا ہے تو وہ آپ اس کا فارم بھرتے ہیں اور اس کی کچھ فیس ہوتی ہے جو بھرتے ہیں آپ، تو پھر وہ آپ کو قراندازی ہوتی ہے، اس میں آپ کا نام آتا ہے، تو وہ آپ کا باقی کے پیسے آپ دیتے ہیں، اور وہ جس کا نہیں نکلتا اس کو پیسے وہ کے ڈی اے واپس کرتا ہے۔ پھر دوسرا میں نے یہ بھی بتا دیا تھا کہ اگر کے ڈی اے سے آپ نے پلاٹ لیا، آپ کا پلاٹ نکلا ہے، آپ نے 1 لاکھ روپے کا خریدا ہے، آپ کو 1 لاکھ روپے کے ڈی اے کو دینے ہیں اور آپ نے 50,000 دیے ہیں، اس کے بعد آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں، آپ ڈیفالٹ ہو جاتے ہیں، تو پھر وہ پلاٹ آپ کو نہیں ملے گا، تو وہ پھر پلاٹ آپ کو نہیں ملے گا، وہ کینسل کر دے گا کے ڈی اے، اور وہ جو 50,000 روپے ہیں اس میں سے 10% آپ کا کاٹ کے اور 45,000 آپ کو واپس دے دے گا۔ پھر کے ڈی اے دوبارہ قراندازی نہیں کر سکتا اس پلاٹ کی، تو وہ کرتا یہ ہے کہ اس کو آکشن میں دے دیتا ہے۔ جو کمرشل جتنے بھی پلاٹ ہیں کے ڈی اے کے، وہ کے ڈی اے قراندازی نہیں کرتا، وہ اس کا آکشن کرتا ہے، وہ بلڈر آتے ہیں اور وہ خریدتے ہیں، فلیٹ سائٹس، دکانوں کا اور اس کا جو بھی ہے، اس میں عام آدمی بھی بیٹھ سکتا ہے، کوئی بھی بیٹھ سکتا ہے جا کے، تو وہاں پہ اس کو وہ ٹرانسفر دے دیتے ہیں کہ وہ قراندازی میں نکلا ایک کا، اس نے لیا نہیں، اس نے آدھے پیسے دیے، اس کے پاس آدھے پیسے نہیں تھے، تو وہ کینسل ہو گیا، تو وہ جا کے کے ڈی اے کی جو کمرشل لینڈ آکشن ہوگی اس کے اندر جا کے اس کو وہ بیچ دیتے ہیں۔ اب آ جاتا ہے اگلا سوال تھا کہ یہی کہ کے ڈی اے جو ہے اس کی زمین پہ کسی نے قبضہ کر کے گھر بنایا ہے یا شادی ہال بنایا ہے یا فلیٹ بنائے، تو پھر کیا ہوگا؟ تو جس نے بھی کے ڈی اے کی زمین پہ قبضہ کرا ہے تو وہ کے ڈی اے کے ڈی اے اور ایس بی سی اے دونوں ادارے ہیں مل کے، وہ آپ کا فلیٹ اگر بنا ہے کے ڈی اے کی زمین پہ، پارک کی زمین پہ، تو وہ گرائیں گے، اور اگر گھر بنایا آپ نے تو وہ بھی گرائیں گے، اور شادی ہال بنایا تو وہ بھی گرائیں گے۔ تو اس لیے گلستان جوہر میں بہت سارے لوگوں نے پارک کی زمین پہ گھر بنائے ہوئے ہیں، تو وہ اب ان کی باری ہے کہ ان کو گرایا جائے گا۔ اب کرتے یہ ہیں کہ آپ جب یوٹیوب ویڈیو میں دیکھیں ہیں آپ، تو یہ لوگ جو ہیں انلیگل گھر بنا کے ڈی اے کی زمین پہ قبضہ کر کے گھر بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور کہتے یہ ہیں کہ ہمارے پاس لیز ہے۔ لیز تو کیسے ہوگی آپ کے پاس؟ یہ جاتے ہیں، یہ سپریم کورٹ ہائی کورٹ کے سامنے جو ہے وہ باہر بیٹھے ہوتے ہیں، وہ کیا نام ہے، وہ 100 روپے کا بیچ دیتے ہیں وہ اسٹامپ پیپر، اس پہ یہ ان سے کچھ لکھوا لیتے ہیں، ایڈریس ویڈریس، اور 2-4 جعلی اسٹیمپیں لگوا لیتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے نا وہ آ جاتے ہیں کہ یہ ہماری لیز ہے۔ تو کے ڈی اے جو ہے نا ایسی کوئی لیز ایشو نہیں کرتا، تو جب بھی آپ پراپرٹی خریدیں تو اس کو کے ڈی اے سے ہی ویریفائی کرائیں، تو اس طرح کے جعلی کاغذ دکھا کے یہ بیچ کے بھی چلے جاتے ہیں۔ بعد میں آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ نے تو ایک کے ڈی اے کی جو
قبضہ والی زمین پہ جو گھر بنایا گیا تھا وہ خرید کے آپ بیٹھے ہوئے ہیں، اور پھر کے ڈی اے پیچھے سے آئے گا بلڈوزر لے کے اور اس پہ پھر بلڈوزر پھیرے گا۔ تو اس سلسلے میں بھی اگر کسی کو کے ڈی اے کی کوئی چیز خرید رہا ہے تو مجھ سے رابطہ قائم کرے، تو میں آپ کو میرے پاس آنے کی ضرورت ہی نہیں، آپ صرف مجھے واٹس ایپ پہ ڈاکومنٹ دکھا دیں تو میں آپ کو بتا دوں گا کہ یہ اس نے خود نے بنائے ہیں یا کے ڈی اے کے ہیں۔ تو یہ ہوتا ہے کہ میں تو وہاں پہ رہ چکا ہوں، تو اس لیے مجھے ہر چیز کا پتہ ہے۔ تو اگر کوئی بندہ ایسے اب جتنے بھی لوگ ہیں یہ ویڈیو بناتے ہیں، وہ ان کے تو ان کے ماں باپ کا بھی کے ڈی اے نہیں گئے، مطلب ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا ہے یہ سسٹم۔ اب کوئی بھی بندہ ویڈیو بنا رہا ہے اس کو پتہ ہی نہیں، کے ڈی اے میں آگے جو بندے کام کرتے ہیں ان کو پتہ ہوتا ہے کہ کے ڈی اے کیسے آپریٹ ہوتا ہے، کیسے چلتا ہے، کیسے چیزیں بکتی ہیں، خریدی جاتی ہیں۔ تیسری چیز جو تھی کے ڈی اے نے، اب تیسرا بھی تھا کہ کے ڈی اے نے اپنے امپلائیز کو فلیٹ دیے رہنے کے لیے، تو وہ نہ تو انہوں کے ڈی اے نے ان کو بیچیں اور نہ ہی ان سے اس کا کوئی کرایہ لیا جاتا ہے، اور بائی لا نہ تو وہ فلیٹ اپنے بیچ سکتے ہیں اور نہ ہی وہ کرائے پہ دے سکتے ہیں۔ تو اگر وہ بیچنے کی کوشش کریں گے تو بھی مصیبت ان کے لیے ہے، نوکری سے ہی جائیں گے، اور اگر وہ کرائے پہ دیں گے تب بھی ان کی نوکری جائے گی۔ اچھا، یہ فلیٹ کے ڈی اے کے کافی جگہ بنے ہیں، لیکن یہ جو زیادہ آپ کو نظر آئیں گے یہ ہے، یہ جو سیکنڈری بورڈ آف ایجوکیشن ہے، عبداللہ کالج ہے، اور ایک سینٹ جوس اسکول ہے، اس کے سامنے قبرستان ہے۔ تو جیسے ہی آپ کے لیے آگے جائیں گے عبداللہ کالج سے، تو جو پہلی انٹرنس آتی ہے وہ فلیٹوں کی، اس کے اندر آپ جائیں گے تو اندر جا کے پھر سینٹ جوس اسکول کی بھی انٹرنس آئے گی، وہ سارے فلیٹ کے ڈی اے کے ہیں۔ تو کے ڈی اے میں جو لوگ جاب کرتے ہیں تو کے ڈی اے ان کو فلیٹ دیتا رہنے کے لیے، کچھ لوگوں کو، ہر کسی کو نہیں، جو بھی ہیں کے ڈی اے کے کچھ امپلائیز۔ اب جب یہ 60 سال کے ہو جاتے ہیں، ریٹائر ہوتے ہیں، تو پھر ان کو یہ کے ڈی اے کے فلیٹ خالی کرنے پڑتے ہیں۔ پھر جب یہ ریٹائر ہوں گے تو یہ خالی کریں گے، تو پھر پیچھے سے جو کے ڈی اے کے امپلائیز ہیں وہ آ کے یہاں پر رہیں گے۔ تو یہ ہمیشہ کے ڈی اے کے جو ہیں امپلائیز کے رہنے کے لیے۔ اس کے علاوہ اگر آپ کوئی بھی چیز کے ڈی اے کی خریدتے ہیں تو آپ ویریفیکیشن کرا لیں اس کی۔ آپ مجھے، یہ بہت آسان ہے، آپ مجھے صرف ڈاکومنٹ جو ہیں واٹس ایپ پہ، یہ جیسے یوٹیوب پہ واٹس ایپ پہ آپ مجھے نمبر دیں، واٹس ایپ پہ آپ ڈاکومنٹ بھیجیں، 2 منٹ میں آپ کو بتا دوں گا۔ لیکن آپ کو بتانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، آپ دیکھیں اگر کوئی بھی چیز کسی کی کے ڈی اے کی ہے تو وہ ضروری ہے کہ اس کے جو ڈاکومنٹس ہوتے ہیں وہ کے ڈی اے کے ہی ہوں گے نا، وہ سپریم کورٹ ہائی کورٹ کے ڈاکومنٹ نہیں ہوں گے نا۔ کامن سینس ہے کہ اگر آپ کوئی بھی چیز خریدیں گے تو ڈاکومنٹ وہیں کے ہوں گے جہاں کے وہ ہوں، جہاں کی وہ پراپرٹی ہے۔ بحریہ کے ڈاکومنٹ ہوں گے تو وہ بحریہ کا آفس بنا ہوا ہے، تو وہاں پہ آپ جاتے ہیں تو وہاں سے آپ کو ڈاکومنٹ ملتے ہیں، اور جو بحریہ میں اگر کسی کی کوئی چیز ہے وہ بیچ رہا ہے یا خرید رہا ہے تو وہ بحریہ کے ڈاکومنٹس ہوتے ہیں، وہ تو اس کے پاس، اور اس کو ویریفیکیشن کرنے کے لیے آپ بحریہ کے آفس میں جائیں گے تو وہاں سے وہ ویریفائی ہوں گے۔ تو جب وہ آپ ڈاکومنٹ بحریہ میں جا کے دکھاتے ہیں تو بحریہ آپ کو 2 منٹ میں بحریہ والے آفس والے بتا دیتے ہیں کہ یہ صحیح ہے یا غلط ہے۔ اور آپ جب بھی کوئی ٹرانزیکشن کریں تو جو بھی اس چیز کا مالک ہے، جس کی پراپرٹی خرید رہے ہیں، یا چاہے بحریہ میں خریدیں، چاہے کے ڈی اے میں خریدیں، چاہے کہیں پہ بھی خریدیں، اس کا مالک جو ہے اس سے آپ کو ہر حال میں ملنا ہے۔ عسکری میں آرمی ہاؤسنگ ہے تو عسکری 1 2 3 4 5 اس کے اندر بھی آپ کو اس کے مالک سے ملنا ہے۔ اچھا، مالک سے ملنے کے بعد بھی اب یہ جی ایچ کی ہے، یہ آرمی ہاؤسنگ ہے، جی ایچ کی اسلام آباد آپ کو جانا پڑے گا، وہاں پہ دونوں جو خریدے گا اور جو بیچے گا دونوں کا حاضر ہونا ضروری ہے۔ تو اس لیے یہ ہے کہ اب
میں تو حیران ہوں کہ پبلک کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے. اب یہ اللہ کا شکر ہے کہ یہ میڈیا، سوشل میڈیا جو بھی ہے، یہ یوٹیوب کے چینلز، اس کی وجہ سے لوگوں کی ہیلپ ہو رہی ہے. اب مجھے ایسے ہی میں بیٹھا تھا، میرے کو ایسے خیال آیا کہ یار چلو سب یوٹیوب ویڈیو بنا رہے ہیں تو میں بھی بنا دیتا ہوں. پھر نیکسٹ ٹائم میں نے یہ دیکھا کہ یہ تو روزانہ ویڈیو بنا دیتے ہیں. تو پھر میں نے دیکھا کہ بھائی یہ کامنٹ باکس میں جاتے ہیں، وہاں پہ لوگ سوال کرتے ہیں، تو پھر یہ ہوتا ہے کہ ان سوالوں کے جوابوں کی ایک اور ویڈیو تیار ہو جاتی ہے. اب جس حساب سے لوگ سوال کرتے ہیں کے ڈی اے کے بارے میں، ایس بی سی اے کے بارے میں، پاکستان انجینئرنگ کونسل کے بارے میں، بیریر ٹاؤن کراچی کے بارے میں، تو آپ یقین کریں کہ یہ تو فل ٹائم جاب ہے. یعنی کہ ان کے جواب دینا ہو تو 10 20 50 ویڈیو دن میں بن جائیں گی. تو آپ کا اب یہ تو اب بالکل کامن سینس کی بات ہے کہ آپ اگر پاکستان انجینئرنگ کونسل کا آپ کو کمپنی رجسٹر کرانی ہے اور لائسنس رینیول کرانا ہے، تو اس کے لیے تو آپ کو اس کے آفس جانا پڑے گا. اس انجینئر کو بھی آپ کو لے کے جانا پڑے گا جو آپ کے ساتھ آپ کی کمپنی میں کام کرے گا، اور آپ کی کمپنی کے ڈاکومنٹس بھی آپ کو لے کے جانے پڑیں گے. تو یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ کا سارا کام باہر بیٹھ کے کوئی کرا دے. تو پاکستان انجینئرنگ کونسل میں بھی یہ ہوا ہے کہ وہ کسی کو دے دیا کہ بھائی پی سی کا لائسنس ہمارے کو کمپنی رجسٹر کرنا ہے، لائسنس بنانا ہے، وہ جعلی کمپنی کا لائسنس دے کے اس کو، اور 2-4 لاکھ روپے اس سے لے کے چلا گیا. تو ضروری ہے کہ آپ پاکستانی انجینئرنگ کونسل کی کمپنی کا لائسنس رینیول کرائیں، رجسٹر کرائیں. میک شور کہ آپ وہ آفس جائیں. تو جب آپ آفس جائیں گے جبھی آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ کیا کام ہو رہا ہے. اور پاکستانی انجینئرنگ کونسل کی اتنی ریسٹرکشنز ہیں کہ اگر بغیر آپ انجینئر کو ساتھ لیے اپنی کمپنی میں، جب تک اس کا بایو میٹرک نہیں ہوگا، جب تک اس کے پکچر نہیں لی جائے گی، جب تک اس کا انگوٹھا فنگر پرنٹس نہیں آئیں گے، تو جب تک اس کا شناختی کارڈ نہیں دیکھ لیا جاتا، جب تک کہ اس کا پاکستان انجینئرنگ کونسل کا ویلڈ کارڈ نہیں دیکھ لیا جاتا، جب تک کہ وہ آپ کو کمپنی میں ایڈ نہیں ہوتا. پھر وہ ساری چیزیں چیک کرنے کے انجینئرس کے لیے 2 ڈاکومنٹس نیسیسری ہیں جب آپ پاکستان انجینئرنگ کونسل میں جائیں گے. ایک تو آپ کا شناختی کارڈ اور پی ای سی کا کارڈ، اور وہ بھی ویلڈ. ایکسپائرڈ رینیول والا ڈیو ہو اس پہ نہیں ہوتا، لیکن آپ اگر رینیول نہیں ہے تب بھی آپ وہاں جا کے اپنا رینیول کارڈ لے کے پھر کمپنی جوائن کر سکتے ہیں. پھر جس کمپنی میں آپ ہیں تو پھر یہ آپ کو اس کمپنی میں جب بایو میٹرک کرائیں گے، پکچر لی جائے گی، آپ وہ ڈاکومنٹ سائن کریں گے، اپنا شناختی کارڈ دکھائیں گے، اپنا پی سی کا کارڈ دکھائیں گے، پھر وہ آپ کو ایک لیٹر دے گا جس میں لکھا ہوگا کہ بھئی یہ کمپنی ہے جس میں آپ ایز اے انجینئر جاب کریں. تو کوشش کریں کہ چیزوں کو سیکھیں. تو پی سی میں بھی، پاکستانی انجینئرنگ کونسل میں بھی آپ کو جانا پڑے گا آپ کی کمپنی کی رجسٹریشن کے لیے، اور آپ کو انجینئر بھی لے کے جانا پڑے گا. وہ گھر بیٹھے نہیں ہوتا. آپ کی کمپنی ہے، آپ اپنا انجینئر لے کے جائیں گے، اس کو بولیں گے تو وہ آپ کو ایڈ کر کے دے گا. انجینئر ویریفیکیشن ہوگی جس کے اندر انجینئر کا کارڈ دیکھا جائے گا، شناختی کارڈ دیکھا جائے گا، اس کا پی سی کا کارڈ دیکھا جائے گا. تو اس کا بایو میٹرک ہوگا جس میں اس کی انگوٹھے کے نشان لیے جائیں گے، اس کی وہیں پہ تصویر لی جائے گی، پھر اس سے سائن کرایا جائے گا. تو یہ پروسیجر ہے. بیریر ٹاؤن کا بھی یہی ہے کہ بیریر ٹاؤن میں کوئی بھی چیز آپ کو خریدنی ہے یا بیچنی ہے تو آپ کو بیریر ٹاؤن کے آفس میں جانا پڑے گا. اور اگر کے ڈی اے کے اندر بھی ہے تو وہاں پہ بھی آپ کو جانا پڑے گا. اگر کے ڈی اے نے کسی کو کوئی چیز بیچی ہے، جیسے کوئی پلاٹ بیچا ہے یا گھر بیچا ہے، پلاٹ ہی بیچتا ہے کے ڈی اے کا پلاٹ ہے، اس پہ کسی نے گھر بنایا، وہ گھر بیچ رہا ہے، تو اب وہ جعلی ڈاکومنٹ آپ کو دے کے
بیچ کے گھر نکل لے اور آپ پھر ساری زندگی گھومتے رہیں اس کے پیچھے. تو اس سے بہتر ہے کہ جب بھی آپ کے ایڈیا سے کوئی چیز خریدیں تو کے ایڈیا آپ کو جانا ہے. بغیر کے ایڈیا جائے آپ کوئی چیز کے ایڈیا سے نہیں خرید سکتے. اس بندے کو لے کے جائیں گے جس کا وہ گھر ہے، اور خود جائیں گے اور وہاں جا کے وہ جو بھی ڈاکومنٹس آپ پورے ہوں گے، آپ کا شناختی کارڈ، آپ کے ڈاکومنٹس، سارا حساب کتاب ہوگا تو پھر وہ آپ کو ٹرانسفر ہوگا. تو یہ نہیں ہے کہ اندر ہی اندر کر لیں. اندر ہی اندر تو اللیگل کام ہوتے ہیں. وہ سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے سامنے جو اسٹیمپ پیپر والے بیٹھے ہوتے ہیں، اس سے 100 روپے کا لیٹر بنا کے لے آئے گا اور آپ کو اپنا گیڈی کی زمین پہ قبضہ کر کے جو گھر اس نے بنایا وہ آپ کو بیچ کے نکل جائے گا اور آپ گھومتے پھریں گے ساری زندگی. اور سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی میں بھی یہی ہے کہ وہ نقشہ کوئی آن لائن اپروو نہیں کرتے ہیں. وہ آپ کو نقشہ بنا کے ون ونڈو آپریشن ہے، اس میں جانا پڑے گا. ان پہ ڈاکومنٹ سارے آپ لے کے جائیں گے، اپنا نقشہ اور پلاٹ کے کاغذ واغذ جو بھی ان کو چاہیے، پلس شناختی کارڈ، اوریجنل شناختی کارڈ آپ لے کے جائیں گے تو پھر وہ آپ کو سائن کر کے اپروو کر کے دے گا. تو پھر بھی لوگ باز نہیں آتے. پھر کہہ رہے ہیں، پھر انہوں نے سوال کر دیا، پھر کہہ دیا کہ کے ڈی کا پلاٹ ہے اور سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی سے اپروول لینی کیا ضرورت ہے، گراؤنڈ پلس 2 ایسے ہی بنا لیتے ہیں. کیونکہ سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی تو گرائے گا جب گراؤنڈ پلس 3 بنائیں گے، یعنی کہ گراؤنڈ پلس 2 کی اجازت ہے اور اس کے اوپر ایک منزل اگر بنائیں گے تو پھر سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی گرائے گا، تو اپروول کی ضرورت ہی نہیں ہے. مطلب کتنا جہالت کا نظام ہے. ارے بھائی، آپ جب نقشہ بنائیں گے تو وہ دیکھے گا کہ آپ نے آگے کتنی جگہ چھوڑی، کتنی پیچھے جگہ چھوڑی ہے، اور بائی لا جو جگہ چھوڑنی ہے اور جس طریقے سے آپ نے بنانا ہے تو وہ نقشہ دیکھ کے انجینئر اپروو کرتا ہے. اگر آپ کا نقشہ صحیح نہیں ہے تو وہ اپروو تھوڑی کرے گا. تو آپ نے سمجھا ہوا ہے کہ چاچا کی دکان ہے، جو دل میں آئے کرو، تو ایسا نہیں ہے. تو ہم بھی جو نقشہ بنا کے دیتے ہیں وہ سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی سے اپرووڈ ہوتا ہے. اپرووڈ کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ ہم نے اس سے اپروول لیا ہوا ہے. ہم نقشہ وہ بنا کے دیتے ہیں کہ جو سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی میں آپ لے کے جائیں گے تو وہ آپ کو اس کا اپروول دے گا. وہ سائن کرے گا 2 منٹ میں کہ بھائی یہ تو بالکل 100% جیسا کہ سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کے حساب کتاب سے جیسے نقشہ بننا چاہیے ویسے ہی بنا کے دیا اس نے. اس میں تو 1% بھی ادھر ادھر نہیں کیا معاملہ. اور پھر دوسرے بات یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ ایسے کر دو، ویسے کر دو، ایسے کر دو، ویسے کر دو. نقشے کے اندر کوئی چیز ایسے ویسے نہیں ہوتی. نقشے کے اندر بالکل ایگزیکٹ جس طریقے سے بائی لا ہے ویسے ہی ہوتا ہے. پھر چلو گراؤنڈ فلور بنا لیا، اب فرسٹ فلور سیکنڈ فلور بنانا ہے، اب کہہ رہے ہیں اس میں تبدیلی کر دو. اس میں بھی کوئی تبدیلی نہیں ہوتی، کیونکہ مسئلہ یہ ہے بھائی میرے کہ جب آپ گھر گراؤنڈ فلور پہ جیسا آپ کا گھر بنا ہے ویسا ہی اوپر بنے گا. اس کے اندر ادو بدل نہیں ہو سکتا کہ آپ سمجھ رہے ہیں. وہی پلر، وہی فاؤنڈیشن جیسی نیچے سے اٹھتی ہے نا، وہی اوپر جا کے اٹھتی ہے. تو بالکل ایگزیکٹلی وہی گھر بنے گا جو نیچے بنا ہوا ہے. تو آپ لوگ یہ دل سے خیال نکال دیں کہ آپ جو ہے نا اپنی مرضی چلا لیں گے. پیسے آپ کے ہیں، گھر آپ کا ہے، چیزیں آپ کی ہیں، لیکن آپ جس بندے سے بنوا رہے ہیں اس کی بھی تو کوئی ذمہ داری ہے. وہ جب آپ کو بتا رہا ہے کہ ٹیکنیکلی پاسبل ہی نہیں ہے، تو جب ٹیکنیکلی کوئی چیز پاسبل نہیں ہے تو اس کے ساتھ آپ زبردستی نہیں کریں. اور اس میں آپ کی سیفٹی ہے، کیونکہ اگر آپ اس کے اندر کوئی بھی چیزیں آگے پیچھے کریں گے تو پھر وہ پھڑک جائے گا. جب وہ پھڑک جائے گا، گرے گا، تو پھر آپ روتے پیٹتے آئیں گے کہ یہ کیا ہو گیا. تو اس لیے میں تو ہمیشہ جب بھی میرے سے کوئی غلط کام کرنے کے لیے کہا جاتا ہے تو میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ دیکھیں کنسٹرکشن جو انڈسٹری ہے وہ ایسی ہے کہ جب بھی آپ اس میں کوئی غلط کام کرتے ہیں تو اس کو آپ کو پے کرنا پڑتا ہے. تو یہ کہ کنسٹرکشن انڈسٹری میں جب بھی آپ کوئی غلط کام کریں گے تو اس کی آپ کو سزا ملے گی. آپ نے قبضہ کیا ہے،
KDA کی زمین پہ گھر بنایا، وہ کبھی نہ کبھی گرے گا. جب آپ اس کو بیچنے جائیں گے تو وہ بکے گا نہیں، کوئی نہیں خریدے گا آپ سے. تو اسی طرح پارک کی زمین پہ فلیٹ سائٹ بنائیے تو وہ پوری کی پوری گرائی جائے گی. وہ اس میں ایک منزل نہیں گرائی جائے گی جو اوپر زمین کا مسئلہ ہے نا، زمین کا مسئلہ حل کرنے کے لیے تو پوری بلڈنگ گرانی پڑے گی. پھر آپ خود دیکھ لیں نیشنل ٹاور میں گرایا تو زمین کا مسئلہ تھا. 300 گز کی زمین جو تھی روڈ کی وہ انہوں نے اندر کری تو اس کے اندر پورا کا پورا نیشنل ٹاور گرا دیا گیا، 0 میٹر کر دیا اس کو انہوں نے. تو یہی مدینہ مسجد کا ہوگا. اس میں یہ تھوڑی ہے کہ اس میں بھی 3 فلور بنے ہوئے تو کیا اوپر والا فلور گرے گا؟ نہیں، پورا کا پورا گرے گا. اس کے سامنے مدینہ مسجد کے سامنے جتنی جگہ ہے وہ ساری کی ساری گرے گی. وہ تو ساری صاف کر دی انہوں نے، اب باری ہے مدینہ مسجد کی. تو یہ ہے صورتحال. تو چیزوں کو لیں سیریسلی. تو جو بھی جس کا اب پائلٹ ہوائی جہاز اڑاتا ہے تو آپ پائلٹ کو تو نہیں بتاتے نا کہ ایسے کر لو ایسے کر لو ایسے کر لو. ڈاکٹر آپ کا علاج کرتا ہے تو آپ اس کو بولتے ہو کہ ایسے کر لو ایسے کر لو ایسے کر لو. تو جب لائر آپ کے لیے کام کرتا ہے تو آپ اس کو بتاتے ہو کہ آپ کی کیا پرابلم ہے. تو آپ وہ اس کو لائر کو تو آپ نہیں بتا سکتے کہ ایسے کر لے ایسے کر لے ایسے کر لے، کیونکہ اس کا کام ہے، اس کو پتہ ہے کہ اس کو اپنا کام کیسے کرنا ہے. ڈاکٹر ہے، اس کو پتہ ہے اس کا کام ہے، اس کی جاب ہے، اس کو پتہ ہے اس کو اپنا کام کیسے کرنا ہے. ایک پائلٹ ہے وہ ہوائی جہاز اڑا رہا ہے تو اس کا کام، اس کو پتہ ہے اس کو یہ کام کیسے کرنا ہے. تو اسی طرح ایک انجینئر ہوتا ہے اور وہ بھی ڈسپلن کا چکر ہے. اب اس میں بھی میں آپ کو بتا دوں کہ ایز اے سول انجینئر جو کام میں کر سکتا ہوں وہ کام میں نہیں کر سکتا جو میکینیکل انجینئر کرتا ہے. اور جو میکینیکل انجینئر کام کرتا ہے وہ کام نہیں کر سکتا جو میں کرتا ہوں، جو میں سول انجینئر ہوں. اور اسی طرح کمپیوٹر انجینئر جو کام کرتا ہے وہ میں نہیں کر سکتا، اور جو کام میں کرتا ہوں وہ کمپیوٹر انجینئر نہیں کر سکتا. تو یہ انجینئرنگ ڈسپلن کا مسئلہ ہے. تو اس لیے آپ یہ بھی خیال رکھیں کہ کسی الیکٹریکل میکینک انجینئر سے وہ کام نہیں کرا سکتے آپ جو سول انجینئر کرتا ہے. تو یہ دل سے خیال نکال دیں کہ صرف آپ کو انجینئر ہی چاہیے. جب آپ گھر بنائیں گے تو آپ کو سول انجینئر چاہیے. تو بغیر سول انجینئر کا تو کام ہوگا ہی نہیں. اور یہ جو پاکستان انجینئرنگ کونسل کا جو لائسنس کا رینیول ہوتا ہے یا کمپنی رجسٹر ہوتی ہے یا لائسنس آپ اپ گریڈ کرتے ہیں تو اس میں بھی موسٹلی 90% کام جو ہوتا ہے وہ سول انجینئر کا ہوتا ہے. لیکن وہ کانٹریکٹر جو ہیں اپنے 1-2-4 انجینئر اپنے جاری اپنا لائسنس بنانے کے لیے ایک الیکٹریکل، ایک میکینیکل، ایک کمپیوٹر، ایک میگاٹرونک سارے ڈال دیتے ہیں اس میں 4-5-6 انجینئر تاکہ ان کا کام ہو جائے. اور یہ ڈاکومنٹ ان کو اس لیے چاہیے ہوتی ہیں، پاکستان انجینئرنگ کونسل کا کانٹریکٹر کا لائسنس ان کو اس لیے چاہیے ہوتا ہے کہ اس کے بغیر گورنمنٹ کا کوئی کانٹریکٹ ان کو مل نہیں سکتا. جب یہ لائسنس ہونا چاہیے اور ویلڈ ہونا چاہیے، ایکسپائرڈ پہ بھی نہیں ہوتا. ہر سال ان کو رینیول کرانا ہے. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ جب یہ لائسنس لیں گے تو ان کو اپنا لائسنس ہر سال رینیول کرانا ہے، اور ہر سال انجینئر جائے گا، بائیو میٹرک کرائے گا اور سائن کر کے اور اپنا شناختی کارڈ دکھائے گا، PEC کا کارڈ دکھائے گا، تو پھر یہ کام کریں گے. اور اگر اب اس کا ان کو فائدہ یہ ہے کہ پہلے تو ان کو لائسنس ہوگا ان کے پاس تو گورنمنٹ کا ان کو کانٹریکٹ ملے گا. اور دوسری چیز یہ کہ جب ان کے پاس یہ لائسنس ہوتا ہے تو پھر گورنمنٹ ان کو پیسے پہلے دیتی ہے اور یہ کام بعد میں کرتے ہیں. یہ بھی میں بتا چکا ہوں کہ جب گورنمنٹ ان کے پاس لائسنس ہے PEC کا، اب 100 کروڑ کا ان کا گورنمنٹ کا کانٹریکٹ ہے، اب ان کے پاس کہاں سے 100 کروڑ آئیں گے؟ اب یہ جا کے اپنا لائسنس سبمٹ کراتے ہیں اور ایک فارم بھرتے ہیں کہ یہ کانٹریکٹ کر سکتے ہیں. پھر ان کو 100 کروڑ کا کانٹریکٹ مل جاتا ہے، پھر ان کا 10 کروڑ روپے گورنمنٹ ان کو دے دیتی ہے کہ بھائی کام شروع کرو. تو یہ 10 کروڑ کا کام کرتے ہیں. جب کام 10 کروڑ کا ہو جاتا ہے پھر یہ سبمٹ کراتے ہیں تو پھر ان کو 20 کروڑ مل جاتے ہیں.
پھر یہ 20 کروڑ کا کرتے ہیں، پھر 30 کروڑ مل جاتے ہیں، پھر 40 کروڑ مل جاتے ہیں. تو یہ جب کام ختم ہو جاتا ہے تو اس کے بعد جیسے 100 کروڑ کا کانٹریکٹ تھا تو کام ختم ہوا 90 کروڑ میں. اب جو یہ 10 کروڑ بچیں گے آخر میں، کہ 100 کروڑ کا کام تھا، کرا کتنے میں؟ آپ کو 90 کروڑ میں یا 85 کروڑ میں آپ نے کام کرا. وہ جو بھی روڈ بنانا تھا یا اسکول بنانا تھا یا کالج بنانا تھا یا یونیورسٹی بنانی تھی یا کسی بھی نوعیت کا کوئی بلڈنگ بنانی تھی، کوئی BEC کی بلڈنگیں بن رہی ہیں تو اس میں کوئی بھی بلڈنگ آپ کو بنانی تھی، کوئی ڈیم بنانا تھا، کچھ بھی بنانا تھا. اب آپ نے 90 کروڑ میں بنایا اور 100 کروڑ کا کانٹریکٹ تھا، تو 100 کروڑ آپ کو مل گئے، 90 میں آپ نے بنایا تو 10 کروڑ آپ کو بچ گئے. تو دیٹس ہاؤ یو میک یور پروفٹ. تو کانٹریکٹر کا بھی یہ ہوتا ہے. اب 3,000 روپے اسکوائر فٹ جو ہے گھر کے کاسٹ آ رہی ہے، بجری، سریا، سیمنٹ اور مزدوروں کی مزدوری. اب جب انجینئر یا ٹھیکیدار جب بناتا ہے، گھر بنا کے آپ کو دیتا ہے، تو وہ کاسٹ پہ تو نہیں دیتا. اس کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ اگر 1,000 اسکوائر فٹ ہے تو 3,000 سے 30 لاکھ روپے بنیں گے، تو وہ آپ کو 40 لاکھ روپے کی فگر دیتا ہے کہ 40 میں بنے گا. تو بناتا وہ 30 میں اور لیتا 40 ہے، تو 10 لاکھ روپے اس کا پروفٹ ہے. اور بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ اس کو چیزیں مہنگی ملتی ہیں، مزدوروں کو مزدوری زیادہ دینی پڑ جاتی ہے، تو پھر وہ ہوتا یہ ہے کہ 40 کی جگہ 35 اس کے چلے جاتے ہیں، 5 بچتے ہیں اس کو. تو بزنس از آل اباؤٹ پروفٹ. آپ کوئی بھی دنیا کا بزنس کرتے ہیں اس میں پروفٹ ہوتا ہے. آپ دودھ لینے جائیں، آپ کو 140 روپے کا لیٹر ایک دودھ دے گا، دودھ والا، بھینس کا دودھ، تو اس کو 120 روپے میں ملتا ہے تو وہ 140 میں آپ کو دیتا ہے، تو 20 روپے وہ پروفٹ بناتا ہے. تو اس طرح بزنس کا مطلب ہی ہے پروفٹ. اب لوگ جو سمجھتے ہیں کہ بزنس کا مطلب ہے چوری چکاری، اس کا لے کے کھا جاؤ، اس کا لے کے کھا جاؤ، تو یہ بزنس نہیں ہے، اور ایسا بزنس کبھی چلتا بھی نہیں ہے. تو بزنس ہمیشہ چلتا ہے ایمانداری سے. اب جو دودھ والے دودھ بیچتے ہیں موٹر سائیکلوں پہ، وہ پاؤڈر ملا کے اور پانی ملا کے دیتے ہیں. اور ہمارے گھر میں خود یہ ہوا ہے کہ جب بھی موٹر سائیکل والے کو آپ جا کے دودھ لیں کینٹ سے، وہ اصلی دودھ، خالص دودھ یا بھینس پاڑے سے لیں، اس کا مزہ ہی الگ ہے. اب جب بھی موٹر سائیکل والا آ کے دیکھے جاتا ہے، پانی ملا کے پاؤڈر ملا کے دے جاتا ہے. اس کے بعد 3-4 دن کے بعد اس کی چھٹی ہو جاتی ہے. تو لے رہے ہیں ہم بھینس پاڑے سے دودھ، 40 سال ہو گئے ہمیں لیتے ہوئے، آج تک کوئی پرابلم نہیں ہوئی. تو یہ ہے کہ بزنس کا مطلب ہی پروفٹ ہے. جتنی بھی لوگ بزنس کرتے ہیں، جو بھی چیز وہ بیچتے ہیں، اس پہ وہ پروفٹ ہوتا ہے ان کو. تو اسی طرح ان کا بزنس جتنا زیادہ، اب پروفٹ آپ جتنا کم لیں گے اتنی آپ کی زیادہ سیل ہوگی. اب اگر کوئی شخص زیادہ پروفٹ لے، 100 روپے کی چیز 200 میں بیچے گا تو اس سے کوئی خریدے گا بھی نہیں. تو جتنا کم پروفٹ لیں گے تو سارا شہر آپ کے پاس آ جائے گا کہ ہاں بھائی یہ بندہ ہے، اس کی پرائز اچھی ہوتی ہے، اس کی پروڈکٹ اچھی ہوتی ہے، اس کی سروس اچھی ہوتی ہے، تو اسی سے لیں گے. تو چاہے پاکستان انجینئرنگ کونسل کے اندر کانٹریکٹر ہو، وہ کوئی روڈ بنائے، فلائی اوور، ابھی کے ڈی اے فلائی اوور بنا رہا ہے، تو 20 کروڑ کا فلائی اوور بن رہا ہے، تو وہ بن جائے گا 15 کروڑ میں. اور وہ جس کو کے ڈی اسائن کرے گا اس کو 10 کروڑ دے گا. 10 کروڑ 5 کروڑ دے گا پہلے، پھر وہ تھوڑا کام کرے گا کانٹریکٹر، اس کے بعد 5 کروڑ دے گا، اور کے ڈی اے کا انجینئر اس کو سپروائز کرے گا. تو 15 کروڑ کا بنے گا، 5 کروڑ کے کانٹریکٹر بنائے گا، تو وہ جو بھی انجینئر اس کو سپروائز کرے گا وہ بھی 10-20-50 لاکھ اس کو بھی ملیں گے چائے پانی. تو یہ کام ہے، یہ تو جب سے پاکستان بنا ہے جب سے یہ کام ایسے ہی ہو رہا ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے. اب یہ باہر بیٹھ کے لوگ خواہ اکیوز کرتے ہیں، لوگوں کو شور مچاتے ہیں کہ بھائی یہ کیا ہو رہا ہے. آپ کو حرام کھانا ہے تو آپ انجینئر بن جائیں، آپ آ جائیں کے ڈی اے میں. آپ خواہ کسی کو مطلب
کسی کے اوپر خواہ خبریں چھاپنا. آپ تو یہ تو انسان ہے، وہ جس جگہ جائے گا وہ تو وہی کام ہوگا. تو اس لیے یہ ہے کہ ان چیزوں کو اوائڈ کریں اور سسٹم کو سمجھیں. تو اللہ آپ کو ہدایت دے، اور اللہ مجھے بھی ہدایت دے، کیونکہ میں بھی یہ ہے کہ وہ بس وہی بات آ جاتی ہے کہ انسان جو ہے وہ جب وہ جیسے مجھے تو میں امریکہ چلا گیا ایم ایس کرنے، تو اللہ کا شکر ہے میری تھوڑی بچت ہو گئی، ورنہ تو یہ تو یہاں تو وہی کام ہے جیسے چلتا ہے ویسے ہی کرنا پڑتا ہے. ایک سسٹم بنا ہوا ہے، اس کو فالو کرنا پڑتا ہے، اس سسٹم سے آپ باہر نہیں نکل سکتے. اور اللہ کا شکر ہے ابھی میں جو بحریہ ٹاؤن میں کام کر رہا ہوں تو اس کے اندر بھی بلڈر تو گڑبڑی سے باز ہی نہیں آتے. لیکن یہ ہے کہ بحریہ ٹاؤن میں آفس میں جائیں، بحریہ ٹاؤن کے آفس میں آپ، تو انشاءاللہ آپ کا کام بالکل صحیح ہوگا اور کوئی آپ کے ساتھ مسئلہ نہیں ہوگا. لیکن آپ بلڈر کے ہتھے چڑھ گئے تو پھر تو آپ کا بیڑا ہی غرق ہے. تو اسی لیے میں کہتا ہوں کہ بحریہ ٹاؤن میں بھی آپ کوشش کریں کہ اگر آپ میرے سے نہیں کرانا چاہ رہے تو نہ کرائیں، لیکن آپ بحریہ کا جو آفس ہے اس کے اندر جائیں اور جو بھی چیز آپ کو خریدنی ہے اس کو لے کے جائیں جس سے خریدنی ہے، اور جو بھی چیز آپ کو بیچنی ہے تو جس کو بیچنی ہے اس کو لے کے جائیں، اور وہاں پہ اپنا کمپلیٹ پیپر ورک کریں، اور پیسوں کی جو بھی حساب کتاب ہے بالکل کلیئر کریں. بحریہ کو بتائیں کہ بھئی یہ چیز میں اس کو بیچ رہا ہوں اور اتنے کی بیچ رہا ہوں، یہ میرا حساب کتاب ہے. تو اس طریقے سے ہم بالکل صحیح طریقے سے کام کریں. تو یہ آپ یہ 300 بلڈر کام کر رہے ہیں بحریہ ٹاؤن میں، 300. تو آپ سوچ لیں کیا انجام ہوگا اس کا. تو یہ بلڈر مافیا جو ہے نا، یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے ڈرگ مافیا. تو بلڈر مافیا کو ڈرگ مافیا ہم کہتے کیوں ہیں؟ اس لیے کہ یہ بلڈر مافیا جو ہے نا، یہ بالکل یہ جو حرام کی اولاد پیدا ہوتی ہے نا، وہ ہے یہ حرام کی اولاد. اب دیکھ لیں آپ، ہر جگہ 20 گز کی زمین پہ 6 منزلہ بنا دیا انہوں نے. اب 20 گز کی زمین پہ 6 منزلہ بلڈنگ آپ نے بنائی ہے، وہ تو جس وقت بنائی ہے اسی وقت گر گئی، اور اس کے پڑوسی بھی مریں گے. تو یہ تو بالکل ایسے ہی ہے ڈرگ مافیا، کہ ڈرگ والے ڈرگ بیچے چلے جاتے ہیں اور جو استعمال کرتا ہے وہ مر جاتا ہے. تو یہ بھی ڈرگ مافیا ہی ہوا نا، کہ آپ کو ایک ہائی رائز بلڈنگ بنا کے دے دے گا 100 گز پہ بھی، 50 گز پہ بھی، 60 گز پہ بھی، اور پھر وہ گرے گی بھی اور اس میں لوگ مریں گے بھی، اور وہ آپ سے 10-10 لاکھ روپے لے کے چلا جاتا ہے. ایک فلور بنا کے دے گا 10 لاکھ کا، اور 2-3 لاکھ روپے کی کاسٹ آئے گی، اور 6-7 لاکھ روپے پروفٹ بنا کے یہ جا وہ جا. اور پیچھے معلوم ہوا کہ جو عورتیں، بچے، جو بھی گھر کے لوگ تھے ان کے جنازے جا رہے قبرستان. ڈرگ میں تو پھر بھی اللہ کا شکر ہے کہ بندہ مرتا نہیں ہے. یہ تو بلڈر مافیا تو ڈرگ مافیا سے بھی آگے کی کہانی ہے. یہ تو آپ کو بالکل قبرستان میں لے جا کے چھوڑتے ہیں. جب یہ 100 گز کی زمین پہ 6 منزل آپ کو بنا کے دے گا، اور وہ جب گرے گی تو 6 منزلوں میں جو لوگ رہ رہے ہیں تو سب کے سب قبرستان جائیں گے، کوئی بھی نہیں بچے گا. کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایک بلڈنگ جب گرتی ہے اور اس میں جو لوگ رہ رہے ہوتے ہیں، اور وہ جب گرتی ہے تو کیا کوئی بچتا ہے اس میں سے؟ اور جو بچے گا بھی تو وہ کس حال میں بچے گا یہ بھی آپ اندازہ لگا لیں. کسی کا ہاتھ نہیں ہوگا اور کسی کی ٹانگ نہیں ہوگی، تو ایسے بچتے ہیں لوگ. تو میں تو ہمیشہ کہتا ہوں اللہ ہم سب کو نا چلتے پھرتے ہاتھوں سے اٹھائے. یہ نہیں ہو کہ بلڈنگ گرے اور پھر کسی کے معذور ہو کے رہنے سے بہتر ہے کہ بندہ اللہ جو ہے نا ایسے ہی اٹھا لے. تو اس بلڈر مافیا سے بچیں. یہ آپ ڈرگ مافیا سے بھی زیادہ خطرناک ہے. ڈرگ مافیا میں تو پھر بھی آپ بچ جائیں گے، لیکن بلڈر مافیا جو ہے نا وہ تو آپ کو قبرستان لے کے ہی جائے گا. تو جو بھی کام ہے آپ کا، وہ کے ڈی ایم ہے تو کے ڈی ایم جائیں، سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی میں ہے تو سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی جائیں. اگر پاکستان انجینئرنگ کونسل میں آپ کا کام ہے تو آپ پاکستان انجینئرنگ کونسل کے آفس میں جائیں. یہ بلاول ہاؤس جو ہے اس کے سامنے ہی ہے،
گھر بنا ہوا ہے، گھر کیا ہے 3 منزل بلڈنگ بنی ہے، گھر جیسا ہی ہے۔ اس کے علاوہ اگر بحریہ میں آتے ہیں آپ تو بلڈر کے پاس نہیں جانا ہے آپ کو، سیدھے بحریہ کے آفس میں جائیں تو آپ کی بچت ہوگی، ورنہ تو آپ ان ایجنٹوں کے چکر میں رہیں گے تو پھر آپ تباہ بربادی ہوں گے۔ تو بس یہ تھا آج کا ویڈیو۔ مجھے پتہ ہے کسی کو پسند نہیں آیا ہوگا، لیکن یہ ہے کہ سچ جو ہوتا ہے نا وہ کسی کو اچھا نہیں لگتا، اور مجھے یہ بھی نہیں ہے کہ آپ میری ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں، یہ میرا کوئی ویڈیو کا بزنس نہیں ہے۔ تو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ ایک نماز پڑھیں اور 10 دفعہ درود شریف پڑھیں، تو اس سے آپ کو بھی فائدہ ہوگا، تو اس سے آپ کو ہی فائدہ ہوگا اور اس ویڈیو سے بھی آپ کو ہی فائدہ ہوگا، تو دونوں فائدے آپ کے اپنے ہی ہیں۔ تو اس لیے کوشش کریں کہ ایک نماز تو پڑھ ہی لیں۔ اب کرونا وائرس چل رہا ہے، ہر آدمی اس کو ہو گیا کرونا وہ مر گیا، اس کو ہو گیا کرونا وہ مر گیا، اس کو ہو گیا کرونا وہ اس کا علاج ہو رہا ہے۔ تو اب یہ اتنے برے حالات چل رہے ہیں کہ اس میں تو اللہ کی طرف سے ایک نماز پڑھ لیں اور 10 دفعہ درود شریف پڑھ لیں، اور ماسک لگانے سے کچھ نہیں ہونے والا، اس کے لیے آپ کو ویکسین لگانی ہے۔ آپ جائیں، اور میں تو گیا تھا چنا اسپتال میں، فائزر 1 فائزر 2 دو لگایا، پھر فائزر کا بوسٹر لگایا۔ اب میں تو آپ کو یہ بھی بتا سکتا ہوں کہ دیکھیں ماسک لگانے سے آپ نہیں بچ سکتے کرونا وائرس سے، ماسک جو ہے اس سے بچ نہیں سکتے کہ ماسک لگا لیا تو آپ کرونا وائرس سے بچ جائیں گے، نہیں۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ اگر آپ کرونا وائرس کا ویکسین لگوا رہے ہیں، انجیکشن ایک دو انجیکشن یا بوسٹر بھی لگا رہے ہیں، 3 انجیکشن لگا رہے ہیں، تو اس سے آپ کو جیسے پولیو سے آپ پولیو کا ڈراپ بچوں کو پلاتے ہیں تو اس سے پولیو نہیں ہوتا اسے، تو اسی طرح اگر آپ کرونا وائرس کے انجیکشن لگاتے ہیں تو اس سے آپ کو کرونا وائرس نہیں ہوگا۔ پھر ماسک لگانے سے آپ کا مسئلہ حل نہیں ہوتا، لیکن ماسک جو ہے وہ ریکوائرمنٹ ہے۔ اگر آپ بینک میں جا رہے ہیں تو آپ کے پاس ماسک ہونا چاہیے، اگر آپ اسکول جا رہے ہیں آپ کے پاس ماسک ہونا چاہیے، آپ مسجد میں نماز پڑھنے جا رہے ہیں آپ کے پاس ماسک ہونا چاہیے، آپ پی سی کی بلڈنگ میں جا رہے ہیں آپ کے پاس ماسک ہونا چاہیے، آپ بحریہ میں آ رہے ہیں آپ کے پاس ماسک ہونا چاہیے، آپ کیڈیے میں آ رہے ہیں آپ ماسک اپنا رکھیں جیب میں، جب اندر آئیں تو ماسک پہن کے آئیں۔ سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی میں بھی یہی حال ہے کہ جب آپ جائیں، میں تو ہمیشہ ماسک اپنے جیب میں رکھتا ہوں، تو جہاں پہ بھی اس کی ضرورت ہوتی ہے وہ اس کو پہن کے اندر چلے جاؤ، اپنا کام کرو اور ماسک پہن کے باہر آ جاؤ۔ اگر ایک دفعہ تو میں ماسک پہننا بھول گیا، پی ای سی میں گیا تھا تو انہوں نے کہا، اس نے سیکورٹی گارڈ نے مجھے انٹر نہیں ہونے دیا، تو وہاں پہ بھی مسئلے مسائل ہو جاتے ہیں۔ پھر میں نے ادھر ادھر دیکھا تو باہر کوئی بچہ بیچ رہا تھا، اس سے میں نے 10 روپے کا لیا اور باندھ کے چلا گیا۔ اب صرف ماسک جیب میں نہ رکھنے کی وجہ سے جھگڑے پھٹے فساد ہو جاتے ہیں۔ اب میں اس سیکورٹی گارڈ سے کہتا ہے کہ تم مجھے جانتے نہیں ہو میں کیا چیز ہوں، تو ہو جاتا ہے نا معاملہ خراب۔ تو اس طرح کے بھی مسئلے مسائل ہیں، تو اس لیے یہ کہ اللہ کے واسطے ہم چیزوں کو سمجھیں۔ اور اچھا، ماسک پہننے فل ٹائم ماسک نہیں پہنے، کیونکہ فل ٹائم ماسک پہننا تو مشن امپاسبل ہے، اور ماسک پہننے سے یہ ہوتا ہے کہ انسان کی جو ہے نا فریڈم چلی جاتی ہے، سانس لینے کی فریڈم، بات کرنے کی فریڈم۔ اب اگر میں ماسک پہن کے ویڈیو بنا رہا ہوں تو میری آواز جو ہے اتنی اچھی صاف اور کلیئر آپ تک نہیں آئے گی، اور ماسک پہننے سے سائیکلوجیکلی بندہ ڈسٹرب رہتا ہے، کرونا جب ماسک لگا ہوا ہے تو آپ کو کرونا کی ڈسٹربنس رہتی ہے۔ تو اپنے آپ کو کوشش کریں کہ اللہ نے آپ کو اس دنیا میں بھیجا، اللہ ہی کی طرف آپ کو لوٹ کے جانا ہے، اور اس سلسلے میں بالکل بھی کرونا وائرس کی کوئی ٹینشن آپ نے نہیں لینی ہے، نہ ماسک کی۔ ماسک آپ کے ذہن میں یہ بات ہونی چاہیے کہ ماسک آپ کو کرونا وائرس سے نہیں بچا سکتا، اور آپ نے کرونا وائرس کے ویکسین کے انجیکشن لگا لیے تو اللہ نے آپ کی حفاظت کر دی ہے۔ تو ویکسین لگوانے کے بعد آپ بے فکر ہو جائیں، اور کرونا وائرس کے جو سمٹمز ہیں وہ بھی آپ کو پتہ ہیں
کہ وہ نزلہ کھانسی جو ہے اس سے کرونا وائرس کا پتہ نہیں چلتا۔ کرونا وائرس کا جو مین سمپٹم ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو بخار ہوتا ہے۔ جب آپ کو بخار ہو گیا تو اب یہ دو طریقے کا بخار ہے، ایک تو یہ ہو سکتا ہے یہ کرونا وائرس ہو، اور ایک یہ صرف بخار ہی ہو۔ تو جب آپ کا ٹیمپریچر بڑھ گیا تو آپ پیناڈول لیں گے، اور پھر آپ جائیں گے ڈاکٹر کے پاس چیک کرانے، تو پھر وہ آپ کو بتائے گا کہ یہ بخار ہی ہے یا یہ کرونا وائرس کا بخار ہے۔ تو جیسے ہی بخار چڑھے تو فوراً چیک اپ کرائیں، کیونکہ بخار ہی ہے یہ بخار ہی چڑھتا ہے جس سے یہ کرونا وائرس جو آپ کو جس دن میں آپ کے نظر آتا ہے۔ تو کوشش کریں اور اللہ سے دعا کریں کہ اللہ میری بھی حفاظت کرے اور آپ کی بھی حفاظت کرے، اور ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیں، اور ایک نماز ضرور پڑھ لیں، اور درود شریف کا ورد کرتے رہیں، اور قرآن کو سنتے رہیں، تو اس سے بھی اللہ کی طرف سے حفاظت ہوتی ہے۔ تو بس دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔